تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا۔ اللہ جل شانہ تو پہلے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سانسوں سے شروع کریں تو اس کی تو عطا بے بہا ہے۔ اچھا، میرا جو خیال تھا، جو کہ میرا خیال ہے کلیشے ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ زیادہ عبادات سے مراد یہ ہے کہ وظائف کر لیے، تسبیحات کر لیں، نوافل پڑھ لیے، اور قرآن کی جو یہ 5 سورہ جو ٹپیکل ہم لوگوں کا ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کا، یہ ڈھیر پڑھ لیا تو یہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اگر میں اپنی بات بھی کروں تو وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جنت چاہیے اور دوزخ کے خوف سے، جیسے حضرت بی بی رابعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے پیار میں کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، ہم اب اللہ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو سراسر محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد سے زیادہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو ترجیح دی، یعنی کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دی ہے، جو کہ ہم نے اللہ کے دوستوں میں، یعنی کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وارث کے ان کی تعلیمات میں دیکھا ہے، ان کی جو ان کا روزمرہ کی ڈیلنگ تھی اس سے دیکھا ہے، کیونکہ کلندر پاک کو میں نے دیکھا تھا، اتنا درد انسانیت کے لیے اتنا وہ کرتے تھے کہ نہ وہ اپنے آرام کا خیال کرتے تھے، نہ اپنی نیند کا خیال کرتے تھے۔ ہر وقت میں کہتی ہوں رات کے 2:30 بجے فون آ جائے، 3 بجے آ جائے، اور وہی رونا دھونا۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ بابا جی دعا کر دیں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، یا بابا جی دعا کر دیں میرے اندر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، میرا فوکس اس طرف ہو جائے، میں آخرت کے لیے کروں۔ جو جہاں تک جو میں نے سنا، یقیناً ہوگا کوئی نہ کوئی، لیکن ہمیشہ رونے دھونے تھے، یا تو فلانا کاکا مل جائے، یا یہ ہے کہ شادی میں مسئلہ ہے، یا شادی نہیں ہو رہی، یعنی کہ دنیاوی دکھ تھے۔ اور کلندر پاک ہمیشہ کہتے ہیں بابا دعا کر رہا ہے، بابا دعا کر رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، بہت محبت سے، بہت پیار سے ہر ایک کو ڈیل کرتے تھے۔ اور میں خود بہت حیران ہوتی تھی کہ اتنا پیشنس، اتنا پیشنس۔ اچھا، بھی انہوں نے آگے سے سبق بھی اسی قسم کے ہمیں دیے، کیونکہ فرماتے تھے بیٹا بابا، انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے۔ تو جب ارد گرد دیکھا، پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ انسانیت، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ پاکستانی سسک سسک کے مر رہے ہیں یا مسلمان سسک کے فرما رہے تھے انسانیت سسک سسک کے مر رہی ہے۔ تو جب ارد گرد دیکھا تو واقعی اتنے دکھ بڑھ گئے ہیں، اتنی پرابلمس بڑھ گئی، اتنی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ جو فزیکل بیماریاں تو جو ہیں، جو مینٹل بیماریاں ہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کوئی محبتیں نہیں رہیں، اتنی مٹیریلزم بڑھ گئی ہے کہ ہر کوئی اس ریٹ ریس میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہا ہے، یعنی کہ لیٹ گو نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، پیار محبت نہیں رہے، فیملی سسٹم ٹوٹ گئے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے میں بڑی گاڑی ہو، بہتر گھر ہو، نوکر چاکر ہوں، لیٹسٹ برانڈز پہنے ہوں، ایون جوتوں کے برانڈز جو ہیں وہ لاکھوں میں جا رہے ہیں، پرفیومز لاکھوں میں۔ ان سب میں اللہ کہاں ہے؟ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جو میرے اپنے خیال میں جو نیچرلی جو ہمیں سبق ملا ہے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اور سید بابا جان سے، اللہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کلندر پاک نے تو ہمیں دیا درد انسانیت۔ درد انسانیت کے لیے آپ نے فرمایا کہ سورہ رحمان کا پیغام پھیلاؤ، اور ہر بیماری کے لیے، کیونکہ فرماتے تھے کہ اصل مسئلہ سوچ کا ہے، اور واقعی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں، تو سوچ کا ہی مسئلہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو ہم اتنے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اس کے ساتھ، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جادو ٹونا ہو گیا، کسی نے حسد کر لیا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر پیٹ میں درد ہوئی ہے یا کچھ، کہ ہم نے بد پرہیزی کی ہے، ہمیں ایسیڈیٹی ہو گئی، ہمیں گیس چڑھ گئی، نہیں، فلانے نے حسد کیا ہے، فلانے نے نظر لگا دیا، لو جی آگے چل پڑو، تو جی
جادو ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، یعنی کہ اٹس اے وشیس سائیکل. اللہ جل شانہ کہاں ہے ان سارے معاملات میں؟ کلندر پال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا بابا ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر آفت، ہر ایک چیز کا جو بیسک ڈائگنوسس جس کو کہتے ہیں، جس کو پرنسپل ڈائگنوسس، وہ اللہ سے دوری میں ہے. تو جب اللہ سے دوری میں ہے تو پھر اللہ کے لیے ہم کون سے کام کر رہے ہیں؟ اب یہ سوچیں گے کہ جی اللہ کے کون سے، ہم کیسے اللہ کے، حالانکہ جو ہم کریں گے وہ بھی ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ کے لیے کام جو سمپلسٹ جو ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اللہ جل شانہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، جن سے منع کیا ہے ان سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے. یعنی کہ نفس کی مخالفت ہم ساروں نے سنا ہے، نفس کیا ہے؟ یعنی کہ بس میں، باقی سارے جائیں بھاڑ میں، یعنی کہ سیکریفائز نہیں. اگر میں کاکیوں کا لوں تو کلندر پال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا بابا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. اب سبمیشن بیفور نیچرلی ہسبینڈ ٹاپ پرائرٹی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اور پھر آگے سے اللہ کے دوست نے ہمیں، کلندر پاک نے جو بھی ہمیں ٹیچنگز دی ہیں وہ سب عین شریعت، قرآن اور سنت کی روشنی میں دی ہیں. کیونکہ سنت احادیث میں بھی، قرآن میں بھی سب سے بہت آبویس ہے، بڑا کھلم کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رول، کیا ڈیوٹیز عطا کی ہیں، کہ عورت کے لیے کیا فرائض ہیں، ماں کے لیے کیا فرائض ہیں، کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے. ہمیں ایون سوچ کے اوپر بھی آلدو ہمیں بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ جل شانہ نے، کہ جب تک ہم اس سوچ کو پریکٹیکل نہیں کرتے ہمیں اس کی جزا سزا نہیں ملتی. لیکن بات تو ہے کہ سوچ، ہم سوچتے کیا ہیں، جو ہم سوچیں گے اس کے مطابق. اچھا اگر ہم نہیں بھی ایکٹ آؤٹ کریں گے تو ہمارے اندر ایک نیگیٹو سوچ چل رہی ہے، غصہ چل رہا ہے میاں سے یا میاں کے گھر والوں کے ایٹیٹیوڈ سے، تو ہمارے چہرے پہ ایک عجیب سا ایکسپریشن آ جاتا ہے، ویری نیچرلی نان پلیزنگ. جبکہ کلندر پاک نے فرمایا بیٹا بابا اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہے. تو جب ہمارے اندر انوائنس ہوگی، ہم سڑیں کڑیں گے تو نیچرلی ہم مسکرائیں گے تو نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اچھا اب پھر ہم دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا، میاں کا رویہ ہے، اس کی ماں کا رویہ ہے، اس کی بہنیں کرٹیسائز کرتی ہیں. آلدو یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے صرف عورت کے اوپر نہیں ساری پابندیاں لگائیں، مرد پہ بھی لگائی ہیں، ہر ایک پہ لگائی ہیں. ساس بھی تو کاکی ہے، نند بھی کاکی ہے، تو ان سب کے لیے بھی وہی تعلیمات ہیں، وہی سارے کا سارا سبق ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نمازیں پڑھ لیں گے اور ہم کسی کی بیٹی کو دبا کے باتیں کر لیں گے، کرٹیسائز کر لیں گے، اچھا اور کچھ نہیں تو لک ہی کرا دیں گے. کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا سب سے بڑی عبادت کسی دکھی چہرے پہ مسکراہٹ لانا، اور وہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا تھا سورہ رحمان کا پیغام دو. اور فرماتے تھے کہ سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر چیز معاف کر دیتے ہیں اپنے سے ریلیٹڈ جو ہوگا، لیکن اگر ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو وہ جب تک وہ شخص نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، ہم جو مرضی کر لیں. تو پھر اللہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دس از واٹ وی آل ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے پیرنٹس ہوں، چاہے بچے ہوں. اللہ کے لیے وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے اندر ہمیں جو اپنے مرشد پاک سے جو سبق ملا ہے وہ درد انسانیت کا ہے. اچھا سورہ رحمان کا پیغام پھیلانے میں اپنی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری. اب اگر ہم سورہ رحمان پھیلا رہے ہیں اور ہمارے اندر ہماری ایگو بہت انفلیٹڈ ہو گئی ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں سورہ رحمان کے لیے، ہمارے اندر ایک تکبر آ جائے اور پھر ہم باقیوں کو کم تر سمجھیں، تو بابا جان فرماتے تھے کلندر پال رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا بابا بابے کی آنکھ پہ تم پٹی باندھ سکتے ہو، اللہ کی آنکھ پہ پٹی نہیں باندھ سکتے. سو ہم کس نیت سے کیا کرتے ہیں، چاہے ہم پیغام پھیلاتے ہیں یا ہم
ہیومن ریلیشنز میں ہیں یا ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نوز، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ وی ہیو ٹو نو کہ اللہ کی مہربانیاں بے انتہا ہیں، اس کی عطا بے انتہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کم از کم اپنے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے، وہ کہتے ہیں مومن، مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان یا مومن محفوظ رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اٹ از ناٹ ایزی. ہم جسٹ فار انجوائمنٹ کسی کو ایسے لکس کرا دیتے ہیں، کسی پہ کمنٹ کر دیتے ہیں، کسی کے فیشن پہ بول دیتے ہیں. اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ویری بیسک ارلی ایجز سے. وی ہیو ٹو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ بیٹا خام میں کسی کا ریکارڈ لگانا، کیونکہ یہ بچپن سے میجورٹی بچوں میں پایا جاتا ہے کہ جی اب پہلے بہن بھائیوں میں توا لگانا، پھر اس کے بعد اسکولوں میں جا کے کرنا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم اگلے کی پرسنالٹی کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بگن رائٹ فرام ہومز. ماؤں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور فادرز کی بھی ہے، کہ وہ یہ نہیں کہ وہ بس بیویوں کو ایک اس پہ رکھیں کہ بس ٹھیک ہے تمہیں ہم نے پیسے دے دیے ہیں، تمہیں خرچہ دے دیا، اور تمہیں کیا چاہیے. بیوی کو اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا. اس کے میاں کی رسپیکٹ چاہیے، اس کو میاں کی محبت چاہیے، اس کو میاں کی سپورٹ چاہیے. کہ یہ سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اس کے گھر والوں کی بےزتی کرے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہیں، بیلنس کرے. اور یہ سارا کچھ جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے مرد کا بھی بہت حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سو جو تعلیمات ایک فقیر کی ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں تو آئی ایم شیور کہ وی ول بی ایبل ٹو، اللہ کے لیے ہم کام، یا اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان فقیروں کی اور یہ جو محفلیں ہم اٹینڈ کرتے ہیں، ان تعلیمات میں ہم بڑی سیریسلی عمل کریں.